وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں، انشاءاللہ آج کے اس درس میں سورۃ الاحزاب کی آخری آیتوں کی تفسیر ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم دونوں کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، قیامت ایک اٹل حقیقت ہے اور اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ قیامت دو قسم کی ہے، ایک کو کہتے ہیں قیامت صغریٰ اور ایک کو کہتے ہیں قیامت کبریٰ۔ قیامت صغریٰ ہر انسان کے موت کو کہا جاتا ہے۔ فَكُلُّ مَن مَّاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ، جو بھی آدمی مر گیا سمجھیے کہ اس کی قیامت کیا ہوئی؟ قائم ہو گئی۔ اور اس کے بعد ایک قیامت کبریٰ ہوگا، بڑی قیامت، جس میں اللہ رب العالمین سارے انسانوں کو اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا، اور میدان محشر میں لوگ جمع ہو کر کے اپنے اعمال کا حساب اللہ رب العالمین کے سامنے دیں گے۔ موت کا لوگوں نے انکار نہیں کیا، لیکن قیامت کبریٰ کا انکار کرنے والے بہت سارے لوگ ہوئے، جس کے بارے میں مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، ہم جب مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، تو کیا اللہ تعالیٰ پھر ہم کو پلٹا دے گا، پھر زندہ کرے گا، دوبارہ ہم کو اٹھائے گا؟ یہ بہت دور کی کوڑی ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ مشرکین اس کو نہیں مانتے تھے، اور نہ ماننے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے بار بار آ کر کے یہ سوال پوچھتے تھے، کہتے تھے قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ جس قیامت کے بارے میں بولتے ہیں وہ قیامت کب آئے گی، کب قائم ہوگی؟ آج بھی اگر کوئی آدمی بڑا سرکش ہوتا ہے، ظالم ہوتا ہے، اور اس کو ڈرائیے کہ بھائی قیامت سے نہیں ڈر لگتا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے نہیں ڈر لگتا، تو بھی یہ کہتا ہے جب قائم ہوگی تب دیکھا جائے گا۔ ابھی کی جو بات ہے ابھی کی بات کرو، ابھی ہم لوگ دنیا میں ہیں، دنیا کی بات کرو، قیامت کی بات مت کرو۔ کچھ ظالم ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں۔ تو مشرکین آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے یہ کہتے تھے کہ آپ قیامت کرتے ہیں، یہ قیامت ہوگی کب قائم، یہ بتائیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یسألک الناس عن الساعۃ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قیامت کے بارے میں تین طرح کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے۔ پہلا گروہ جو تھا یہ مشرکین منافقین کا گروہ تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے یہ سوال پوچھتا تھا، اور قیامت کو جھٹلانے کے لیے، اس کا انکار کرنے کے لیے یہ سوال پوچھتا تھا۔ اور دوسرا گروہ مومنین کا تھا، وہ اس وجہ سے پوچھتے تھے تاکہ تیاری کریں، قیامت کی
تیاری کریں. اور ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی جواب دیتے تھے. ایک صحابی آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ نے کیا کہا؟ کہا آپ نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ آپ کی تیاری کیا ہے یہ بتائیے. آپ تیار رہیے، قیامت جب قائم ہونے والی ہوگی وہ ہو جائے گی. ہم کو اپنے عمل کے اعتبار سے تیار رہنا ہے. یعنی پتہ یہ چلا کہ مومن کو ہر سیکنڈ موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، ہر سیکنڈ. یعنی ابھی اگر آئے فرشتہ اور کہے کہ چلو میاں اب تمہارے چلنے کا وقت آ گیا، کہا چلو چلو ہمارے پاس کوئی چیز باقی نہیں. اسی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی بھی آدمی رات نہ گزارے مگر یہ کہ اس کے سرہانے میں اس کی وصیت لکھی ہوئی رہے. وصیت کب لکھواتا ہے آدمی؟ جب دنیا سے رخصت ہونے والا ہوتا ہے تب بلا کر کے وصیت لکھواتا ہے کہ یہ فلاں کو دے دینا، اس کے ذمے اتنا قرضہ ہے، یہ زمین اس کو دے دینا، یہ پیسہ اس کو لوٹا دینا. یہ کہتا ہے نہیں کہتا کہ ہر وقت آدمی اپنی ڈائری مینٹین کر کے رکھے، کس کا لین ہے کس کا دین ہے، کس کو کتنا کیا کرنا ہے، کس کو کتنا لینا ہے، کس سے کتنا دینا ہے. سمجھ رہے؟ تاکہ ایک دم تیار رہے کہ جب فرشتہ آئے اور کہے کہ اب تمہارا ہو گیا وقت پورا، چلو، تو چلنے کے لیے تیار ہو جائے. یہ دوسری قسم ہے جو قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں صحابہ کرام. اور تیسری قسم ہے قیامت کے بارے میں اس وجہ سے پوچھتے ہیں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ قیامت کا علم کسی کو نہیں ہے. یہ سوال کس نے کیا تھا؟ حضرت جبریل نے. کس نے؟ حضرت جبریل نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جبریل امین آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بہت سارے سوالات کیے. ان میں سے ایک سوال پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ کب قیامت قائم ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل. پوچھنے والے سے زیادہ جاننے والا نہیں جانتا ہے. اب غور کیجئے، افضل الرسول ہیں کون؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرشتوں میں افضل الملائکہ ہیں کون؟ حضرت جبریل امین. دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو قیامت کا علم نہیں ہے، کب قیامت قائم ہوگی کسی کو معلوم نہیں. تو اب اس کے علاوہ کسی اور کو معلوم ہو سکتی ہے؟ پتہ یہ چلا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 2050 میں دنیا ختم، 2030 میں دنیا ختم، 2040 میں دنیا ختم، وہ کیا ہے؟ پلے درجے کے بے وقوف لوگ ہیں. ان کو علم چھو کر کے بھی نہیں گزرا ہے، کیونکہ قیامت کا علم وہ علم ہے جس کو اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں بتلایا. ان اللہ عنده علم الساعہ. قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. قیامت کا علم چھوڑ دیجیے، ہم کو یہ پتا نہیں ہے کہ ہم کب مریں گے، ہے کہ نہیں؟ مریں گے ضرور، لیکن یہ پتا نہیں ہے کہ کب مریں گے. اچھا چلیے، مرنا تو یہ چھوڑیے، دور کی بات، یہ تک نہیں پتا ہے کہ ہم کہاں مریں گے. کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم کہاں مریں گے؟ جبکہ یہ کہنا آسان ہے. اگر ہم یہاں رہ رہے ہیں، ایک آدمی کا گھر بار سب کچھ ایک مکان پہ ہے اور دنیا میں کہیں اور اس کا کوئی گھر نہیں ہے، اسی جگہ وہ رہتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ ہم اسی شہر میں مریں گے، وجے واڑہ میں مریں گے ہم، اور کہیں نہیں مریں گے، یہ تو کہہ سکتا ہے. لیکن یہ بھی نہیں کہہ سکتا. ہو سکتا ہے آخری وقت میں بیمار پڑے اس کو دلی لے جانا پڑے، آخری وقت میں بیمار پڑے اس کو حیدرآباد لے جانا پڑے، وائزاگ وشاکھاپٹنم لے جانا پڑے اور وہیں اس کی موت ہو جائے اور وہاں وہیں کے قبرستان میں اس کو دفنانا پڑے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. کسی کو معلوم نہیں ہے، کسی کو اس سلسلے میں معلومات اور علم نہیں ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں اپنی کیا کرے؟ تیاری مکمل رکھے اور یہ یقین رکھے کہ قیامت ایک دن قائم ہونے والی ہے، ہم بھی مریں گے اور پھر قیامت قائم ہوگی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے انما علمها عند اللہ. قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس ہے. قیامت کا علم اللہ رب العالمین کے پاس. وما يدريك لعل الساعة تكون قریبا. اور آپ کو کیا معلوم کہ ہو سکتا ہے قیامت بہت قریب ہو، قیامت بہت قریب ہو، جس کے جانب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا کہ لوگوں
میں اور قیامت دونوں اس طرح سے بھیجے گئے ہیں، جس طرح سے ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی نہیں ہے، اسی طریقے سے میرے اور قیامت کے درمیان کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ قیامت اب اسی کے اوپر، اسی امت کے اوپر قائم ہوگی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ کہا وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، آپ کو کیا معلوم کہ قیامت ان قریب واقع ہو جائے، بہت جلدی واقع ہو جائے۔ تو قیامت اگر قریب ہے تو قریب چیز کے لیے تیاری کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ انسان کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے ان اللہ لعن الکافرین، اللہ رب العالمین نے کافروں کے اوپر لعنت کی ہے۔ کیوں لعنت کی ہے؟ اس لیے کہ وہ قیامت کا انکار کرنے والے ہیں، اس وجہ سے اللہ رب العالمین ان کے اوپر کیا کرتا ہے؟ لعنت کرتا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بھڑکتے ہوئے عذاب کو تیار کر رکھا ہے، ایسا عذاب جو دہکنے والا ہے، ایسا عذاب جس میں جلا دینے کی صلاحیت ہے۔ اور یہ عذاب کون سی عذاب ہے؟ جہنم کی عذاب۔ اللہ رب العالمین نے یہ عذاب کافروں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ خالدین فیہا، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں ایک عقیدے کو سمجھیے ذرا غور سے۔ کچھ لوگ آئے بعد کے زمانے میں جن لوگوں نے یہ کہا کہ جہنم یہ ہمیشہ باقی نہیں رہے گی، اور اسی طریقے سے جنت بھی ہمیشہ باقی نہیں رہے گی۔ اللہ رب العالمین ایک نہ ایک دن جہنم کو ختم کر دے گا اور عذاب کو اٹھا لے گا، مٹا لے گا۔ یہ کتاب و سنت کے آیات سے اور کتاب و سنت کی تعلیم سے نا آشنا ہونے کی دلیل ہے، ان کو معلوم نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ابدا کہا ہے تو ابدا کے معنی مستقبل میں کنٹینیوس کو بتانے کے لیے آتا ہے، ہمیشہ ہمیش، ہمیشہ ہمیش۔ اور ازل اگر کہیں گے تو ماضی میں، پاسٹ میں کنٹینیو کو بتانے کے لیے آتا ہے۔ اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ازل سے ہے، یعنی اس کی کوئی انتہا پاسٹ میں نہیں ہے، اور ابد تک رہے گا، یعنی مستقبل میں بھی، فیوچر میں بھی اس کا ختم نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی؟ لہذا ایسے لوگوں کو سننے سے گریز کریے جو یہ کہتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن جہنم اٹھا لیا جائے گا، مٹا لیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا نہیں، ایسا ہونے والا نہیں ہے، بلکہ خالدین فیہا ابدا، یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اور جہنم میں نہ تو یہ اپنا کوئی مددگار پائیں گے اور نہ اپنا کوئی دوست پائیں گے۔ جہنم میں نہ تو ان کا کوئی دوست ہوگا اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا۔ دنیا میں ان کی جو دوستی تھی وہ دنیا کے حد تک رہے گی، جہنم میں ان کا کوئی دوست ان کو کام آنے والا نہیں ہوگا، اور کوئی ولی اور اللہ کے علاوہ جس کو یہ کارساز سمجھتے تھے، ان کے مددگار جہنم میں ثابت نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جہنم میں عذاب کیسے دیا جائے گا، دیکھیے، کہ یوم تقلب وجوہہم فی النار، ہم جہنم میں ان کے چہروں کو پلٹیں گے، ان کے چہروں کو پلٹیں گے، یعنی چہرہ ایک طرف جلا تو جلنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ان کے چہروں کو پلٹائیں گے۔ پلٹائیں گے کا مطلب زبردستی، زبردستی، یعنی جہنمی یہ چاہیں گے کہ ایک سائڈ جل رہا ہے تو چلو ایک سائڈ جلنے تو، ایک سائڈ تو کم سے کم محفوظ رہے، ادھر کا تو محفوظ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، جب ایک سائڈ جلے گا تو زبردستی فرشتوں کے ذریعے سے اس کا دوسرا پہلو ہم بدلوا دیں گے، دوسرا پہلو ہم پلٹوا دیں گے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، ان کے چہروں کو جہنم میں ہم بھونیں گے، جس طرح سے کباب کو سیکنے والا سیکتا ہے اور اس کے پہلوؤں کو بدلتا ہے، ایک طرف بدلا، ایک طرف جب جل گیا، پک گیا تو اس کو پلٹ دیتا ہے سیک کو دوسری طرف کا، اس طرح سے ہم اس کو کباب بنا کر کے سیکیں گے اور بھونیں گے۔ یہ عذاب کی کتنی سخت ترین شکل ہے، انسان اس کا اندازہ لگا لے۔ کہ یوم تقلب وجوہہم فی النار، اور جب وہ جلے گا تو اس وقت چلا کر کے کہے گا یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش کاش ہم اللہ کی اطاعت کیے ہوتے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کیے ہوتے۔ پتہ یہ چلا کہ جہنم کے عذاب سے نجات دینے والی کون سی چیز ہے؟ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ جہنم کے عذاب سے وہ محفوظ رہے تو اسے اللہ کی اطاعت کرنی پڑے گی اور اللہ کے نبی
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑے گی. کس معاملے میں؟ کس معاملے میں؟ ہر معاملے میں. ہر معاملے میں اگر مومن ہے تو ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی. کہیں پر اپنی مرضی وہ چلا نہیں سکتا، کیونکہ مسلم کہتے ہی ہیں اس اونٹ کو جس کے ناک میں نکیل ڈال دیا گیا. اونٹ کو اگر کھلا چھوڑیے تو وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے وہاں جا سکتا ہے، لیکن جب اس کے ناک میں نکیل لگا دیجئے تو اب وہ اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے. تو ہم مسلم ہیں، یعنی ہمارا کنٹرول یہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے پاس. چاہے ہمارا کوئی دینی معاملہ ہو یا دنیاوی معاملہ ہو، چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو، ہم ان تمام معاملات میں کس چیز کے اوپر عمل کریں گے؟ اللہ کی شریعت اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کریں گے. اگر یہ طریقہ نہیں ہے تو انسان چاہے کوئی بھی عمل کر لے اس کو کل کیا کرنا ہوگا؟ جہنم میں جلنا ہوگا. اس کے بعد دیکھیے جب یہ روئیں گے گڑگڑائیں گے جہنم میں، کہیں گے یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا، اور کہیں گے کون؟ یہ جہنمی، یا ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، ہم نے اپنے سرداروں کی، ہم نے اپنے بڑے لوگوں کی اطاعت کی. سردار اور بڑے لوگ سے کون مراد ہے؟ دو طرح کے لوگ مراد ہیں. ایک تو سردار جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ مراد ہیں، جو امیر ہوتے ہیں وہ مراد ہیں، اور دوسرے سردار سے مراد کون لوگ ہیں؟ علماء ہیں، مفتی ہیں، جو فتویٰ دیا کرتے ہیں، جو لوگوں کو دین کے اوپر چلنے کی رہنمائی کیا کرتے ہیں. علماء ہیں جن کو لوگ عالم مانتے ہیں. یہ دونوں ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ربنا انا اطعنا، اے ہمارے رب ہم نے اطاعت کی اپنے بڑے لوگوں کی اور اپنے علماء کی. فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، ان لوگوں نے مجھ کو گمراہ کر دیا. ان لوگوں نے ہم کو کیا کیا؟ گمراہ کر دیا. اس سے یہ پتا چلا کہ کسی بھی عالم کی بات بغیر دلیل کے قبول کرنا اور کسی بھی حاکم کی بات بغیر دلیل کے قبول کرنا یہ گمراہی ہے. یہ کیا ہے؟ گمراہی ہے. پتہ یہ چلا کہ تقلید جس کو کہتے ہیں، تقلید یہ گمراہی کا دروازہ ہے جس میں عالم کے قول کو بغیر دلیل کے قبول کیا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے امام نے یہ فرما دیا، بس یہی آخری لکیر ہے، اس کے علاوہ ہم دائیں اور بائیں کچھ بھی نہیں دیکھیں گے. اگرچہ امام نے یہ کہا ہو کہ لوگوں میری بات کے اوپر عمل مت کرنا، میری بات کتاب و سنت کے اوپر پیش کرنا. اگر کتاب و سنت سے میل کھاتی ہے میری بات تو اس کو قبول کرنا، بصورت دیگر اس کو کیا کرنا؟ قبول نہیں کرنا. اب کتنے مسائل ہیں آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کتنے مسائل ہیں دنیا کے اندر. ان تمام مسائل میں لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے علماء کی پیروی کی، اپنے مفتیوں کی پیروی کی، اپنے فتویٰ دینے والے لوگوں کی بات مانی اور کتاب و سنت کے دلیلوں کو انہوں نے علماء کے فتاووں کے اوپر کیا کیا؟ قربان کر دیا. اسی کے کا رونا یہ رو رہے ہیں جہنم میں، اسی کا رونا. یا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، ہم نے اپنے بڑی عالموں کی بات مانی، ہم نے سرداروں کی بات مانی، ان لوگوں نے ہم کو کیا کر دیا؟ راستے سے گمراہ کر دیا. تو کیا قیامت میں یہ کہہ دینا ان کے نجات کا باعث ہوگا؟ یہ کہہ دینا کہ ہم تقلید کرتے تھے، ایک امام کے پیچھے چلتے تھے، جو بات وہاں سے سنتے تھے اسی کے مطابق عمل کرتے تھے، یہ کہہ دینا کیا نجات کا باعث ہو جائے گا؟ آج لوگ یہ کہتے ہیں، سنیے بات کو غور سے، کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو تم مت سمجھو. قرآن پڑھو گے، لوگوں کی تقریر ہے اس بات کے اوپر، قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، تم گمراہ ہو جاؤ گے قرآن پڑھو گے تو. ہماری بات مانو، ہم جو کہتے ہیں یہی حرف آخر ہے. قسم اللہ کی میں کہتا ہوں اس مسجد سے، آپ تمام کی موجودگی میں آپ قرآن پڑھیے، اور اگر گمراہ ہو گئے تو قیامت کے دن آپ میرا بھی رہبان پکڑیے گا، میں حاضر ہوں. جس کتاب کو اللہ نے کہا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، کوئی کہے کہ یہ گمراہی کی کتاب ہے، آدمی گمراہ ہو جائے گا اس سے. انسان اپنی دکان چلانے کے لیے
لوگوں کو قرآن مجید کی طرف پلٹنے نہیں دیتا ہے. جب وہ قرآن کی طرف لوگوں کو لے کر آ جائیں گے تو ان کے پیری مریدی کی دکان بند ہو جائے گی. ان کے جو مرغبات ہیں اور ان کے جو معاملات ہیں، ان کا جو بزنس ہے، ان کی جو انڈسٹری ہے پوری، یہ انڈسٹری پوری کی پوری ٹھپ پڑ جائے گی. لہذا میرے بھائیوں، کبھی بھی کسی بھی عالم کی بات کیوں نہ ہو، میری بھی یا کسی کی، دنیا کے کسی بھی عالم کی بات، اگر اللہ اور اس کے رسول کے بات کے موافق ہے تو قبول کیجیے، اور اگر موافق نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیجیے. اس کو چھوڑ دی. ہم نے کلمہ کسی عالم کا نہیں پڑھا ہے، ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے. آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ چاروں اماموں کے تقلید میں ہی نجات ہے، چار کو چھوڑ کر کے اگر پانچواں کوئی آدمی راستہ اختیار کرے گا تو وہ گمراہ ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث یہ کیا ہے؟ یہ گمراہ ہیں، اس لیے کہ یہ پانچواں فرقہ ہے، یہ پانچواں فرقہ ہے. آپ ذرا یہ بتائیے کہ جب چاروں امام کا وجود نہیں تھا تو صحابہ کرام کس امام کو مان رہے تھے؟ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ گمراہ ہیں، تو یہ آپ کا قول کہاں جا کر کے لگ رہا ہے؟ ذرا اس کو بھی تو دیکھیے. صحابہ کرام کے زمانے میں تو امام ابو حنیفہ کا وجود نہیں تھا، امام شافعی کا وجود نہیں تھا، امام احمد ابن حنبل کا اور امام مالک رحم اللہ الجمیع ان میں سے کسی کا وجود نہیں تھا. تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ یعنی وہ سب گمراہی کے اوپر عمل کرنے والے تھے؟ والعیاذ باللہ. وہ سب مسائل کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے اور قرآن مجید کی آیتوں سے اخذ کیا کرتے تھے. ویسے ہم بھی اخذ کیا کریں گے، ویسے ہم بھی سیکھیں. اور یہی امام کی اصل تعلیم ہے، یہی اصل تعلیم ہے امام کی. لیکن آج کرتے کیا ہے لوگ؟ کرتے یہ ہیں کہ حدیثوں کو اپنے امام کے فتووں کے اوپر قربان کر دیتے ہیں. لکھنے والے نے کتاب لکھی، کہا دیکھیے دو لوگ نماز کے لیے مسجد میں آئے، عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے. مسئلہ سمجھیے، 4 رکعت کی عشاء کی نماز ہوتی ہے، غلطی سے امام نے 5 رکعت نماز پڑھا دی، اور پڑھنے کے بعد 5 رکعت جب نماز مکمل ہوئی تو سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دیا اس نے. تو اس نے کہا کہ یار اتنی رات کو آئے تھے نماز پڑھنے کے لیے، تم نے 5 رکعت پڑھا دی، اب پھر سے ہم کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا. کہا نہیں، بالکل نہیں، ہم نے نماز بالکل درست پڑھائی ہے تم کو. 5 رکعت ہو گیا تو کیا ہوا؟ سجدہ سہو ہم نے کیا، نماز ہماری مکمل ہو گئی. کہا کہ نہ، تو چلے امام صاحب سے مسئلہ پوچھتے ہیں. گئے مسئلہ پوچھنے کے لیے تو کہا کہ ہاں حدیث تو یہی ہے، بخاری کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے، بابن اذا صلی خمسن، اگر کوئی آدمی 4 رکعت نماز کو 5 رکعت پڑھ دے تو کیا کرے گا؟ یہی مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہے کہ 5ویں رکعت مکمل کرے گا، سجدہ سہو کرے گا اور سلام پھیر دے گا، اس کی نماز کیا ہوگی؟ مکمل ہو جائے گی. کہا کہ حدیث تو ہے، لیکن چونکہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں تو ان کی تقلید ہمارے اوپر واجب ہے. ہمارے یہاں نماز نہیں ہوئی، ہمارے یہاں نماز نہیں. اب نماز کیا کرنا پڑے گا؟ ان کو دہرانا پڑے گا. اب بتائیے، اب کس بات کو آدمی مانے گا؟ کس کو مانے گا؟ حدیث کو قبول کرے گا یا امام کے فتوے کو مانے گا؟ جبکہ امام صاحب اس میں بری ہیں. امام صاحب نے خود کہہ دیا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جو حدیث اگر صحیح ہو جائے اسی کو امام کا مذہب ماننا. امام شافعی نے کہا لوگو اذا وجدتم فی کتابی، اگر میری کتاب میں کوئی ایسی بات پاتے ہو خلاف ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حدیث کے مخالف ہے، تو شافعی مر گیا ہے کہ زندہ ہے اس کی پرواہ مت کرنا، میری کتاب سے اس عبارت کو کھرچ کر کے نکال کے باہر کر دینا کہ میں اپنی زندگی میں بھی اور اپنے مرنے کے بعد بھی اپنے اس قول سے رجوع کرتا ہوں، وڈرو کرتا ہوں. اور آج لوگ امام کے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں، کہتے ہیں آپ بہت قابل ہو گئے ہیں، ہمارے امام کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھی. جبکہ امام خود کہہ رہے ہیں، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو کہتے تھے، ابو یوسف رحمہ اللہ کو اور محمد ابن شیبانی رحمہ اللہ کو کہتے تھے کہ میں جو کچھ کہتا ہوں تم لوگ لکھتے کہے ہو، مت لکھو. انما انا بشر، میں ایک انسان ہوں، آج ایک فتویٰ دیتا ہوں کل اس سے پلٹ جاتا ہوں. ہر چیز تم لکھتے ہو، ہر چیز کیوں لکھتے ہو؟ منع کرتے تھے وہ اس چیز سے، اور ہر امام نے روکا. موطا امام مالک حدیث کی کتاب ہے
اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے. صحیح بخاری کی تصنیف سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. موطا امام مالک دنیا کی سب سے اوتھینٹک کتاب تھی. صحیح بخاری کی تصنیف ابھی نہیں ہوئی تھی. اس وقت کی، وقت کے دو بادشاہ نے، مامون نے اور ہارون رشید نے امام صاحب سے یہ گزارش کی کہ آپ اپنی یہ کتاب دیجئے، ہم اس کو کیا کرتے ہیں، خانہ کعبہ میں لٹکا دیتے ہیں، اب پورے عالم اسلام کی آرڈیننس کی حیثیت اس کتاب کو دے دیتے ہیں، اب جو بھی فیصلہ ہوگا اس کتاب سے ہوگا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، میں یہ کیوں کہوں گا؟ کہا انما انا بشر، میں انسان ہوں، اختی و اصیب، اس میں ہم نے اپنے فتوے بھی کچھ لکھے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ بات میری صحیح بھی ہو، میری غلط بھی ہو، میں کیوں کہوں گا میری کتاب کو قانون کی حیثیت دے دو. فانظروا فی رائی، علماء کو چاہیے کہ وہ میرے رائے کے اوپر غور کریں. فما وافقوا، جو کتاب و سنت کے موافق پائیں اس کے اوپر عمل کریں، جو مخالف پائیں اس کو ترک کر دیں، اس کو چھوڑ دیں. دیکھا آپ نے؟ تو امام صاحب بری ہیں پورے طور پر. بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں وہ کھینچا تانی مچاتے ہیں اور اس طرح کے معاملات کرتے ہیں. لہذا میرے بھائیوں، تقلید شخصی سے یا تقلید اعمیٰ سے کبھی کوئی بھلا نہیں ہوا ہے. یہ معاملات دیکھیے کیا ہوتے ہیں. کہا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلون السبیل، اور یہ کہیں گے وہاں دنیا میں. دیکھیے کسی کے امام کو کچھ کہہ دیجئے تو پارا چڑھا لے گا، آپ کو اپنا دشمن سمجھے گا. کل قیامت کے دن یہ لوگ کیسے ان سے دشمنی کریں گے. دیکھیے یہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، آتہم ضعفین من العذاب، ان کو اللہ تعالیٰ تو ڈبل عذاب دے، ہم کو جتنا عذاب دے رہا ہے نا اس کا ڈبل عذاب تو ان کو دے. آتنا ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اور اے اللہ رب العالمین جتنی لعنت تو نے ہمارے اوپر کی ہے اس کا بڑا لعنت تو ان کے اوپر کر. والعنہم لعنا کبیرا، اور ایک قرأت میں ہے والعنہم لعنا کثیرا. کبیرہ مانے کمیت میں بڑا، کیفیت میں بڑا، اور کثیرہ مانے کمیت میں بڑا، زیادہ کوانٹیٹی میں بڑا، اور کبیرہ مانے کوالٹی میں بڑا. اے اللہ رب العالمین ان کے اوپر کیا کر، تو زیادہ لعنت کر. آخرت میں یہ سب ایک دوسرے کے کیا ہو جائیں گے، دشمن ہو جائیں گے. یہ دوستیاں کچھ بھی آخرت میں کام آنے والی نہیں ہوگی. لہذا میرے بھائیوں، کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنا اور کتاب و سنت کی پیروی کرنا یہی نجات کا ذریعہ ہے اور یہی نجات کا سبب ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، ہم سے اور آپ سے خطاب ہے، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا، تکلیف دیا. کس نے تکلیف دی؟ بنی اسرائیل نے. کس نے؟ بنی اسرائیل نے. کیا نہیں کیا حضرت موسیٰ نے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر کے بنی اسرائیل کی جتنے پیغمبر آئے ہیں، تمام پیغمبروں میں سب سے جلیل القدر نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. جلیل القدر نبی اور رسول ہیں. قرآن مجید کا کوئی سورہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا. اکثر صورتوں کے اندر اللہ کے نبی، اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. اکثر صورتوں کے اندر حضرت موسیٰ کا ذکر ہے. جلیل القدر نبی، لیکن ان کی قوم نے ان کو کتنا ستایا. دیکھیں قارون تھا، قارون اس نے کیا کیا، ایک خاتون کو ہائر کیا، بدکار خاتون تھی، اس بات کے اوپر ہائر کیا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر الزام لگاؤ کہ انہوں نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے. پیسہ دے کر کے اس کو تیار کیا. لیکن جب وہ گواہی دینے کے لیے آئی اور حضرت موسیٰ کی ہیبت اور اس کے جلال کو دیکھا تو ڈر کے مارے جھوٹ نہ بول سکی اور کہا کہ نہیں نہیں یہ غلط بات ہے، قارون نے مجھ کو پیسہ دے کر کے اور اس طرح سے ورگلایا ہے. اب بتائیے ایک نبی کو کتنی تکلیف ہوگی اس بات سے، کتنی تکلیف ہوگی. اور کیا کیا نہیں کیا، اسی کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان لانے والو تم ویسے مت ہو جاؤ جیسے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر معاملہ کیا. غلطی کیے خود. اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک میدان تیہ میں کیا کر دیا، بھٹکا دیا. اب جب وہاں وفات ہو گئی حضرت ہارون کی تو کہا کہ دیکھو موسیٰ نے حضرت ہارون کو مروا دیا. یہ الزام لگا دیا.
کیا کہ موسیٰ نے ہارون کو مروا دیا، اپنے بھائی کو کیا کیا؟ مروا دیا، یہ ایک الزام لگایا۔ اور یہی معاملہ منافقین نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ غزوہ حنین میں مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، دے رہے تھے لوگوں کو، منافق آیا سامنے کھڑا ہوا اور کہا اعدل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجئے، انصاف کیجئے۔ اللہ اکبر، عدل و انصاف کیجئے۔ آپ اپنے رشتہ داروں کو دے رہے ہیں، مکہ والوں کو دے رہے ہیں، ہم لوگوں کو کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ منہ دکھول کر رہے ہیں، رشتہ داری نبھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ویحک، خرابی ہو تمہارے اوپر، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا جی دنیا میں؟ کون عدل و انصاف کرے گا؟ میں اللہ کا نبی ہوں، تم مجھ کو سکھاؤ گے کہ عدل کیسے کیا جاتا ہے، تم مجھ کو بتاؤ گے۔ اور اس کے بعد کہا اللہ تعالیٰ میرے بھائی حضرت موسیٰ کے اوپر رحم کرے۔ کتنی اذیت دی بنی اسرائیل نے ان کو، انہوں نے صبر کیا۔ میں بھی صبر کروں گا، تمہاری اذیت اور تمہاری تکلیفوں کے اوپر کیا کروں گا؟ صبر کروں گا۔ اسی کا ذکر اللہ نے یہاں پہ کیا ہے اور ہمیں اور آپ کو یہ بتلایا ہے کہ اپنے نبی کو اذیت نہ دو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا اس چیز سے جو تہمت ان لوگوں نے لگایا تھا۔ معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے، معاملہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل یہ بہت غلیظ قوم، اس زمانے میں بھی اور آج بھی افضل تھی، لیکن اس نے اتنی نافرمانیاں اللہ رب العالمین کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے افضلیت کو کیا کیا؟ چھین لیا۔ اجتماعی طور پر ننگے بدن ہو کر کے ندی میں غسل کرتے تھے، اجتماعی طور پر، یعنی اکیلے تنہا نہیں، سب لوگ مل کر کے، شرم و حیا کچھ بھی نہیں تھا ایک دوسرے سے، سب وہیں غسل ننگے کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، با حیا تھے، حیادار تھے، وہ کبھی ایسا کام نہ کر سکتے تھے۔ اور وہ ان کو بلاتے کہ تم کیوں نہیں آتے ہو ہمارے ساتھ غسل کرنے کے لیے؟ کہتے ہیں کہ تمہارے طرح اس طرح کی بے حیائی میں شریک نہیں ہوتا، جو چیز پردے کی ہے وہ پردے کی ہے۔ تو ان لوگوں نے الزام لگا دیا کہ نہیں، لگتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی عیب ہے، جس عیب کو چھپانے کے لیے وہ ہمارے پاس نہیں آتے ہیں نہانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بری کیا۔ کیسے بری کیا؟ دیکھیے، ایک روز گئے غسل کرنے کے لیے، تو جو گھاٹ کے باہر میں جو پتھر تھا، اس پتھر پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا کپڑا رکھا اور کپڑا رکھ کر کے گئے نہانے کے لیے، غسل کرنے کے لیے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کپڑا کیا ہوا؟ چلنا شروع ہوا، اور وہ پتھر چلنا شروع ہوا اور ان کا کپڑا لے کر کے بھاگنے لگا۔ اب اس پہ بھی عقل پرستوں نے اعتراض کیا ہے کہ پتھر کیسے لے کر کے بھاگا؟ پتھر نہیں لے کر کے بھاگ سکتا ہے۔ تو کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہاں کی؟ بخاری کی روایت ہے، اس کا انکار کر دیا، کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ابھی دیکھیے ہم آپ کے سامنے وضاحت کر رہے ہیں کہ کیسے دھما چوکڑی مچائی ہے لوگوں نے۔ کہا کہ کپڑا لے کر کے وہ بھاگنے لگا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ کپڑا لے کر کے بھاگ رہا ہے، یہ بخاری کی روایت ہے، تو آپ اس کے پیچھے دوڑنے لگے اور آپ نے آواز لگایا ثوبی یا حجر، اے پتھر میرا کپڑا، اے پتھر میرا کپڑا۔ تو کہا اگر اس حدیث کو صحیح مان لو گے تو مشرکین جو بتوں کو پوچھتے ہیں وہ بھی تو صحیح ہو جائے گا، وہ بھی تو صحیح ہو جائے گا۔ اسی لیے کیا کرو، اب ظاہر ہے پتھر ہے تو سن سکتا ہے، نہیں سن سکتا۔ تو حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں ثوبی یا حجر، اے پتھر میرا کپڑا۔ تو حضرت موسیٰ کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ پتھر ہے، بات نہیں سنے گا، اسی لیے کہتے ہیں کہ اس حدیث کو مانیں گے ہی نہیں۔ کیا یہ حل ہے؟ بولیے، یہ حل ہے؟ شریعت کا علم اگر آدمی نہ سیکھے، نہ حاصل کرے، تو وہ مخالفین کے اعتراض کا جواب نہیں دے سکتا۔ بھائی پتھر نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے، وہ جمادات ہے، لیکن حضرت موسیٰ نے آواز اس لیے لگائی کہ وہ پتھر والا کام نہیں کر رہا تھا، وہ کام آدمی والا کر رہا تھا۔ لے کر کے بھاگنا یہ پتھر کا کام نہیں ہے۔ آخر ان معجزوں کو کیا کہو گے؟ جب موسیٰ نے لکڑی ڈالی تو وہ سانپ بن گیا، وہاں پر کیا کہو گے جواب؟ لکڑی کبھی سانپ بن سکتی ہے؟ بن سکتا ہے؟ بولیے بھائی۔
تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے کے پورے قرآن کو انکار کر دیا جائے اور نہ مانی جائے بات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. کس قدر بے توفیق ہوئے ہیں یہ فقیہان حرم. توفیق نہیں ہے کتاب و سنت کے سمجھنے کی. حضرت موسیٰ نے آواز اس وجہ سے لگائی کہ وہ تھا تو پتھر لیکن کام پتھروں والا نہیں کر رہا تھا. بہرحال وہ لے کر کے دوڑا اور جہاں قوم کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے وہاں جا کر کے وہ پتھر رک گیا. حضرت موسیٰ جب وہاں پہنچے تو سرداروں نے دیکھا کہ ہم تو ان کو عیب والا سمجھتے تھے, کوئی عیب ان کے پاس نہیں ہے, تو شرم کے مارے ان کی نگاہیں جھک گئیں, ان کی ٹھڈیاں ان کے سینوں سے آ کر کے لٹک گئیں, اس طرح ہو گئے, نظر ملا نہیں سکے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. اور وہاں حضرت موسیٰ نے اٹھایا اپنا کپڑا اور لنگی باندھی اور جو چھڑی عصا تھا ان کے ہاتھ پہ اٹھا کر کے مارا پتھر کو, دو چار لکڑی جو لگایا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ پتھر کے اوپر موسیٰ کے ضرب کا نشان آ گیا, موسیٰ کے ضرب کا نشان آ گیا. تو کہتے ہیں یہ قول حضرت ابو ہریرہ کا ہے, اس کو بھی چھوڑو. ارے حضرت ابو ہریرہ قول ہے تو کیا وہ اپنے گھر سے کہہ رہے ہیں؟ ایک صحابی کی بات کو تم چھوڑو کہہ دے رہے ہو. تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ تم 1400 سال 1500 سال کے بعد پیدا ہو کر کے تم کہہ رہے ہو کہ ہم کو زیادہ سمجھ میں آ گیا, اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. سوچئے, عقل پرستوں کا میرے بھائیوں ان کا تماشا ایسا ہے کہ آدمی عقل سے حیران ہو کر کے رہ جائے گا. اس طرح کی بات. اب یہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ پتھر کو کیوں مار رہے ہیں, پتھر کو مارنے سے کیا معاملہ ہوگا. تو پھر کیا جواب دیجیے گا؟ دو طرح سے جواب دیا گیا ہے اس کا. دیکھیے علمی نقطے کو سمجھیے. ایک جواب تو یہ دیا کہ چونکہ یہ کام کیا بدماشوں والا, سامان لے کر کے بھاگنا ہے کس کا کام ہے؟ بدماش کا, اس کی سزا دی حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور دوسری بات کہ جلالی تھے حضرت موسیٰ, غصہ والے تھے, غصہ اتنا جلدی ٹھنڈا ہوتا نہیں. تو اللہ تعالی نے تسلی دی ان کو بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ گھر میں ہے اور کھیل رہا ہے اور اس کو ٹیبل کے کونے سے لگ گیا چوٹ اور گر گیا. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ارے کون لگایا, کون مارا, اس نے مارا, اس نے مارا. تو ٹیبل کو مارتے ہیں نہیں مارتے؟ جس سامان سے اس کو چوٹ لگی اس کو مارتے ہیں کہ نہیں مارتے ہیں؟ زمین میں اگر گرا ہے تو زمین کو دو چار تھپکی لگاتے ہیں نہیں لگاتے ہیں؟ اس سے بچہ سمجھتا ہے کہ میرے بابا نے جس نے ہم کو چوٹ لگایا تھا اس کو میرے بابا نے مار دیا, اب اس کو سکون ہو جاتا ہے, وہ روتا نہیں ہے, چپ ہو جاتا ہے. وہ نہیں ہوا, یہ انسانی فطرت ہے, عین طبیعت ہے. لیکن اس کے لیے علماء کے سامنے زانو میں تلمس طے کرنا پڑے گا, بیٹھنا پڑے گا, تب یہ نقاط ملیں گے. ایسے نہیں کہ گوگل پہ سرچ کیا اور اس کا کیا مطلب ہوا تو سیدھے کہہ دیں گے کہ یہ تو انکار کر دو, پھر مانیں گے ہی نہیں ہم یہ بات. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. اللہ کہتا ہے فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا, جو کچھ الزام ان لوگوں نے لگایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس سے بری کر دیا. وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا, حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی شان والے تھے اللہ رب العالمین کی نگاہ میں, اور بڑے خوبصورت تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. وجیح تھے, وجیح کہتے ہیں خوبصورت کو بھی, اور وجیح کہتے ہیں ہر عیب سے, ہر نقص سے, اخلاقی طور پر, ذاتی طور پر, جسمانی طور پر, ہر طرح سے پورے طور پہ کیا تھے, کمپلیٹ اور مکمل تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. وقولوا قولا سدیدا, اور درست بات کہو. درست بات مانے قول سدید مانے, قول سدید مانے, قول سدید کا معنی وہ بات کہو جس میں فائدہ ہو, بے فائدے کی کوئی بات کرو ہی نہیں. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, اگر آدمی کے اسلام کی خوبصورتی ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں آدمی کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ جو معاملہ اس سے متعلق نہیں ہے اس کو چھوڑ دے. ترکہ ما لا یعنی, اس سے اس کو چھوڑ دے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں اپنی اوپینین رکھنا ضروری سمجھتے ہیں, اور یہ ہم اپنا حق سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟
کہ ہمارا حق ہے. ارے بھائی آپ جس معاملے میں بول رہے ہیں یہ آپ کا میدان ہے یا نہیں ہے؟ آپ اس میں بولنے کے اہل ہیں یا نہیں ہے وہ تو دیکھیے. لیکن ہر معاملے میں بات کرنا، ہر معاملے میں اپنی گفتگو، اپنی رائے اور اپنی عقل مندی کو ثابت کرنا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے بڑپن کی دلیل ہے. حالانکہ یہ بیوقوفی ہے، اور اس سے بڑی بیوقوفی کی دلیل کوئی ہو نہیں سکتی کہ آدمی کا جو میدان نہیں ہے اس میدان میں وہ گفتگو کرے، اس میدان میں وہ گفتگو کرے اور بولے. کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور درست بات کرو. اگر یہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ دیکھیے، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا. یہ دنیا میں اعمال کی اصلاح کر دے گا. ظاہر ہے اگر آدمی بیکار کی گفتگو سے بچے گا تو اس کے اعمال درست ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ غیبت سے، چغلی سے، بغض سے، حسد سے، ایک دوسرے کے بارے میں تہمت لگانے سے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنے سے، ان تمام چیزوں سے بچ جائے گا. اور ان کے اعمال کی کیا ہوگی؟ اعمال کی زیادہ خرابی کہاں ہوتی ہے؟ اسی سے نہ ہوتی ہے. ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، ان کے ضیاع کا سب سے بڑا سبب یہ غیبت ہے جو ہم دوسروں کے بارے میں کرتے ہیں. غیبت. اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم غیبت کر کے بس محفوظ ہو گئے. اس وقت تک غیبت سے معافی نہیں ہوگی جب تک جس کا غیبت کیا ہے اس سے جا کر کے معافی نہ مانگ لے اور وہ معاف نہ کر دے. اب اس میں علماء دو قول کہتے ہیں کہ اس سے جا کر کہے کہ فلاں مجلس میں فلاں مقام پر ہم نے آپ کے خلاف یہ بات کہی تھی، آپ ہم کو اس سے معاف کر دیجئے. اور کہے گا کہ ہاں ہم نے معاف کیا تب. اور اگر کہے کہ نہیں ہم معاف نہیں کریں گے، تم نے کیوں ہمارے اوپر ایسی بات کہی، نہیں کریں گے ہم معاف، تو پھر آپ کو بدلہ لینا پڑے گا. سوچتے ہیں بہت آسان ہے، جہاں چاہے جیسا چاہے گفتگو کر دیا. حضرت معاذ ابن جبل کو کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر کے، اس پہ کنٹرول رکھو، اس پہ زبان پکڑ کے کہا تھا اس پہ کنٹرول رکھو. معاذ ابن جبل نے کہا کہ یا رسول اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَقُولُ، ہم جو کہتے ہیں کیا اس کا بھی مؤاخذہ ہم سے ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثقلت کا امک یا معاذ، تمہاری ماں تم کو گم پائے معاذ. عرب کا یہ ایک کہنے کا طریقہ تھا، کوئی بد دعا اس سے نہیں تھی. کہا کہ تمہاری ماں تم کو گم کرے معاذ. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسِ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَسَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو ناک کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں نہیں ڈالے گا ان کے زبان کی کمائی کی وجہ سے. جو کچھ زبان سے وہ بولتے ہوں گے اس زبان کی کمائی کی سزا اللہ تعالیٰ ان کو کیا دے گا کہ ناک کے بل گھسیٹ کر کے ان کو کہاں داخل کرے گا؟ جہنم میں داخل کرے گا. سوچئے. اور کہا کہ انسان اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نکالتا ہے اور اس کے اوپر اس کی توجہ نہیں ہوتی ہے، لیکن اس سے وہ جہنم کے ایک دم نچلے طبقے میں جا کر کے پہنچ جاتا ہے. اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ قول سدید، درست بات کرے. قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا. اعمال کی اصلاح دنیا میں، ویغفر لکم ذنوبکم، اور آخرت میں تمہارے گناہوں کو کیا کرے گا؟ معاف کر دے گا. غفر کا معنی ہوتا ہے، ذرا سا 2 منٹ بعد ختم کرتے ہیں، یہ ہے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غفور الرحیم. کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے نا. غفور الرحیم کا کیا معنی ہے جی؟ غفور کا کیا معنی ہے؟ غفور کے 2 معنی ہیں. کتنا معنی؟ 2 معنی. غفر کہتے ہیں مغفر سے ہے. مغفر معنی لوہے کی ٹوپی. لوہے کی ٹوپی. آدمی لوہے کی ٹوپی کیوں پہنتا ہے؟ میدان جنگ میں لوہے کی ٹوپی پہنتے تھے نا پہلے، اس لیے پہنتے تھے کہ سر کیا ہو؟ چھپا رہے. اور ضرب وغیرہ سے، مار سے، کوئی تلوار مارا، کوئی تیر مارا، اس سے سر کیا رہے؟ محفوظ رہے. ہیلمٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، ہیلمٹ. لوہے کی ٹوپی آج کل کے زمانے میں جو ہیلمٹ ہے، لوہے کی ٹوپی تو نہیں ہے لیکن یہ ہیلمٹ ہے، پہنتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ موٹر سائیکل چلانے والا اگر گرے یا کہیں چوٹ لگے تو سر نازک حصہ ہے وہ اس کا کیا رہے؟ محفوظ رہے. تو وہ اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں مغفر. مغفر کے معنی چھپانا. تو اللہ رب العالمین گناہوں کو چھپاتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے.
غفور کے اندر یہ دونوں معنی ہے، گناہ کو چھپانا بھی اور گناہ کو معاف کرنا بھی۔ اللہ کہتا ہے درست بات کہو، ہم تمہارے اعمال کی اصلاح کر دیں گے اور تمہارے گناہوں کو چھپائیں گے بھی، تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ پھر دیکھیے وہی بات کا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوگا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ ہم کامیابی سے ہمکنار ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا شرکت غیر، بغیر کسی کو شریک کیے ہوئے اطاعت کرے اور فرما برداری کرے، اسی میں انسان کے لیے نجات ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی کچھ ناشتے وغیرہ کا انتظام ہے، آپ لوگ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر میں لوٹوں گا تو قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے، دجال کے فتنے اور آج دابۃ الارض کے فتنے کے تعلق سے آپ کے سامنے بات ہوگی انشاءاللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مرکزی جامع مسجد کے خطبات اور دروس کو اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو آپ لائک کریں، اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو لوگوں تک پھیلانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے، وجزاکم اللہ خیرا۔